تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہے، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسودہ حالی تک مہلت دینی چاہیے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر بخش دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 اور 281. اس آیت مبارکہ کا مضمون ہے قرض دار کو مہلت دینا. اگر اس آیت مبارکہ کو پچھلی آیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو پیچھے سودی معاملات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے کہ سودی معاملات کتنے مہلک ہیں اور کتنے مفاد پرستی پر مبنی معاملات ہیں، کہ جب کسی شخص کو سود پہ قرض دیا جاتا ہے، اس کا مطمع نظر صرف اس قرض پر اپنی بڑھوتری ہے. اگلا چاہے مر جائے، ہلاک ہو جائے، نقصان ہو جائے، گھاٹے میں چلا جائے، قرض دینے والے کو جو سود پر قرض دے رہا ہے وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ اس کو اضافی کیا ملے گا. اسے کوئی سروکار نہیں کہ جس کو وہ قرض دے رہا ہے سود پہ وہ کس حال میں ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم نے بڑی تفصیلات کے ساتھ اس موضوع پر پچھلے دروس میں گفتگو بھی کی ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ سودی نظام معیشت کا ایک جو منفی پہلو ہے اس کے مقابل ایک مثبت پہلو، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو قرضہ دینا. یقیناً انسانوں کے باہمی معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. انسان ضرورت کے تحت جب قرضہ لیتا ہے، اب قرضہ لینے والا یقیناً کسی مجبوری میں ہے، تنگ دستی میں ہے، اور جو قرضہ دے رہا ہے اس کے پاس اللہ نے سہولت دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مال میسر کیا ہے، لہٰذا وہ اپنے بھائی کی اس ضرورت کو، مجبوری کو پورا کرنے کے لیے قرض دیتا ہے. اور یہ متبادل ہے سودی نظام کا جو قرض دیا جائے. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اور بعض احادیث جو اس ضمن میں بیان کی گئی ہیں، قرضہ دینے کی جو ایک سہولت ہے اس کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور بتانا یہ چاہ رہے اللہ رب العزت، قرضہ انسانی مفاد کا ایسا بہترین پروگرام ہے کہ قرضہ دینے والا بھی کبھی نقصان میں نہیں جاتا، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے، اور قرضہ لینے والا بھی اپنی مجبوری اور ضرورت کے مطابق قرضہ لے کر اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے ذو عسرۃ، وہ تنگ دست ہے، وہ آپ کی قرضے کی ادائیگی ابھی نہیں کر سکتا، اللہ فرماتے ہیں فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے اسودہ حال ہونے تک، اس کے آسان ہونے تک، اس کے پاس سہولت آنے تک اس کو مہلت دینی چاہیے. یہاں سے مفسرین نے پہلی بات یہ بیان کی کہ اگر جس پر قرض ہے آپ اس کو
इस आयत मुबारका की रूह से उसको अगर वो तंग दस्त है उसको सहूलत देना वाजिब है। एक, अगर वो तंग दस्त नहीं है, अब दूसरा रुख, अगर वो तंग दस्त नहीं है, जानबूझ के कर्जे की वापसी में ताखीर कर रहा है, तो मुफस्सिरीन ने कहा ऐसा करना भी हराम है। अगर वो तंग दस्त है तो कर्जा देने वाले को सहूलत देना उस पर वाजिब है, और अगर वो तंग दस्त नहीं है, जानबूझ के टाल मटोल से काम कर रहा है, तो उसका ये अमल हराम पर मबनी है। अब इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से मुबारका, बुखारी ने इसको रिवायत किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली कौमों में से किसी कौम के एक फर्द का वाक़या बयान करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस मुबारका का मफहूम है, एक शख्स अल्लाह के सामने हाजिर हुआ मरने के बाद, और उसके नामाए अमाल को देखा गया, उसके पास कोई नेकी नहीं थी। उस बंदे ने अर्ज किया, या बारी ताला, मेरे नामाए अमाल में कोई नेकी नहीं है, लेकिन मैं कारोबारी आदमी था, मेरे नौकर चाकर थे, कारोबार बड़ा वसी था, लोग मुझसे इसी बुनियाद पर मुझसे कर्ज लिया करते थे, क्योंकि वो दे सकता था कर्ज, कारोबारी था, पैसे वाला था, लोग मुझसे कर्ज लिया करते थे, और मैंने जो अपने मुलाजम कर्ज की वापसी के लिए मुकर्रर कर रखे थे, मैंने उनको एक हुक्म दे रखा था कि अगर कोई कर्जदार कर्ज अदा ना कर सके तो तुम उसको मोहलत दे दिया करो, और उम्मीद है कि मेरी इस मोहलत देने की वजह से अल्लाह मुझसे क़यामत के दिन या मेरे हिसाब किताब के मामले में दरगुजर फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हुए इस बात को सुनने के बाद अल्लाह उसके बारे में हुक्म फरमाते हैं, हम ज्यादा हकदार हैं कि इसको दरगुजर फरमाएं। अल्लाह ताला इसी मामले पर उसको माफ फरमा देंगे। दूसरी हदीस मुबारका इसी मज़मून से, मुस्लिम की दो रवायतें हैं, दोनों को मिलाकर अगर पढ़ें, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि क़यामत के दिन की बेचैनी से वो बच जाए, अब बेचैनी आप सबको पता है क्या होगी, ये तो इस दुनिया का छोटा सा मामला होता है, किसी तालिब इल्म का रिजल्ट वाला दिन, ये मामूली सा मामला होता है, बिल्कुल छोटा है, और उस दिन की बेचैनी तालिब इल्मों के, आप सब तालिब इल्म रह चुके हैं, जानते हैं उस दिन की बेचैनी क्या होती है। तो क़यामत की बेचैनी, उस दिन तो रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, और रिजल्ट भी पूरी जिंदगी का, जिसकी बुनियाद पर फैसला भी बड़ा। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह जन्नत में इकट्ठा फरमाए। दूसरी तरफ का अल्लाह ताला धक्का भी ना लगाए, बल्कि उस तरफ मुंह भी ना करवाएं। अल्लाह खैर व आफियत का मामला फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब वो उसको जो है बेचैनी वाले दिन जिसने कर्जदार को मोहलत दी होगी या उस कर्ज को माफ कर दिया होगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत की बेचैनी से दूर रखेंगे। इसी मज़मून की इसी रिवायत मुस्लिम की रिवायत है, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। एक और हदीस मुबारका मुस्नद अहमद ने इसको नकल किया है, गालिबन अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स किसी कर्जदार को मोहलत देता है, अल्लाह ताला उसको उस कर्ज जितनी रकम दी हो, हर रोज उतना ही रकम का सदके का सवाब उसके नामे अमाल में लिखते हैं। ये तो वो मोहलत है जो मुकर्रर है कि आपने 10 तारीख को मुझे पैसे वापस देने हैं, और वो 10 तारीख तक अल्लाह ताला कर्ज देने वाले को उस कर्ज की रकम के बराबर क्या देते हैं, सदके का सवाब रोजाना। और इसी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तो मोहलत की बात है, जो मोहलत से आगे बढ़ जाए अल्लाह ताला रोजाना की बुनियाद पर उसको दिए हुए कर्ज का 2 गुना सदके के बराबर सवाब अता फरमाए। तो अब आप देखें, अल्लाह ताला सूदी मईशत के तकाबुल में कर्ज हसाना का या कर्ज का ऐसा निज़ाम कि हमको उस बात में मोटिवेट कर रहे हैं, उभार रहे हैं कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को अगर तुम्हारे पास सहूलत हो, कभी भी उनसे तेवरी ना चढ़ाओ,
اب اگلا معاملہ میں نے عرض کر دیا کہ جس کو قرض دیا ہو تو وہ بھی ذرا تھوڑی سی شرم حیا کرے اگر اس کے پاس معاملہ ادائیگی کا موجود ہے. تو یہ 4 باتیں احادیث حوالہ سے. اس آیت مبارکہ اللہ نے یہی فرمایا فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسودہ حالی تک اس کو مہلت دینی چاہیے. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر تم ویسے ہی معاف کر دو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. آیت نمبر 281 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پچھلی آیات کے تناظر میں سارے سودی معاملات کو چھوڑ دو اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. جیسے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ سودی معاملات کرنے والا اللہ سے جنگ کرنے والا ہے، تو جس نے اللہ سے جنگ کی تو وہ ڈر جائے اس دن سے جس دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ 2 فوجیں آپس میں لڑ پڑے نا اور ایک ہار جائے تو ان قیدیوں کو جب جیتنے والوں کے سامنے کھڑا کیا جائے تو وہ کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ سے جنگ تو بنتی نہیں، مقابلہ ہی کوئی نہیں. اور جب ہم یہ معاملہ کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو ہمارا کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو، ہر جان کو اس نے جو کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ تعالی اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے نازل ہونے والی آخری آیت مبارکہ ہے. اس سے قبل جو آیت نازل ہوئی ہے وہ وہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، حجۃ الوداع کے موقع پر. اور یہ آیت نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے سے 3 یا 4 دن پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یعنی یہ پورے دین کا تتمہ اس آیت مبارکہ میں، یعنی خاتمہ بیان کر دیا کہ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، لٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر نفس کو، ہر جان کو جو بھی اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اور کیسا بدلہ؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. ایک معنی تو یہ کسی کے ساتھ معاملہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. ہم اللہ سے رحم کی امید کرتے ہوئے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل سے بھی بڑھ کے ہمارے ساتھ معافی کا ہی معاملہ فرما دے، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے. یہ جو ہم بعض اوقات غصے میں کسی لڑائی میں کہہ دیتے ہیں آپ ہی اللہ انصاف کرے گا، یہ بڑا مشکل کام. اگر اللہ آپ کے مخالف فریق جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ خود ہمارے ساتھ فیصلہ کر لے گا تیرے معاملے میں، اگر اللہ نے دی ہوئی نعمتوں کے بدلے میں ہم سے عدل کا تقاضا کر لیا تو پھر کیا بنے گا. اللہ سے رحم معافی کا ہی طلبگار رہنا چاہیے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ ہمارے کھاتے ہی نہ کھلے، اللہ بغیر کھاتے کھولے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور تم اللہ کی جنت میں ہنستے کھیلتے داخل ہو جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.